खुदावन में आप सबकी सलामती हो। चौदह नेशम की जाम से यकूब शैम्बल। आज हम इसी तरह आगे बढ़ते हुए मरकज़ की अंजील उसका पहला बाब उसकी 35 आयत से लेकर 45 आयत तक मुताला करेंगे। पहली 2 आयत का मुताला करेंगे। मरकज़ पहला बाब उसकी 35 आयत का मुताला करेंगे। ही दिन निकलने से पहले वो उठकर और एक वीरान जगह में गया और वहाँ दुआ की। ये यीशु सुबह सूर्य निकलने से पहले एक वीरान जगह पे, वहाँ ना कोई इंसान था ना कोई और था, और वहाँ पर अकेले ही दुआ करने के लिए निकले। ये सुबह ही ये जब वो नासरत में थे, वो गलील का जो शहर है कुफरहनूम में भी वे साथ सारे जगह ये कुफरहनूम से ये निकलकर सुबह दुआ के लिए गए। 36 आयत में देखते हैं। 36 आयत, और शमाउन और उसके साथी उसके पीछे गए। शमाउन और उसके साथी उसके पीछे गए कि यीशु हमारा कहाँ गया है। सुबह उठकर 37 आयत में देखते हैं, और जब वो मिला तो उससे कहा कि सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। वो लोग जो शमाउन, वो 2 शागिर्द जो यीशु के पीछे सुबह गए, तो वो यीशु को ये मैसेज देने गए कि लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। इसलिए ढूंढ रहे हैं कि लोगों को तुझसे बीमारियों से शिफा लेनी है, अपनी बदरुमें जो उनके जिस्मों के अंदर हैं, उनकी बॉडियों के अंदर हैं, वो निकालनी है। वो बहुत सारी तादाद के अंदर लोग हमारे घर के अंदर जमा हो चुके हैं को तुझे ढूंढ रहे हैं। 38 आयत यानी मरकज़ पहला 38 आयत, उसने उनसे कहा आओ हम और कहीं उस पास के शहरों में चले ताकि मैं वहाँ भी मनादी करूँ, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूँ। यीशु ने आंसर किया अपने शागिर्दों को कि और जगह पे चलते हैं। यहाँ से कल से मैं काम कर रहा हूँ, कहीं और जगह पे चलते हैं, किसी और शहर पे चलते हैं, ताकि उन लोगों के अंदर में जो मसले मसाइल हैं, प्रॉब्लम है, परेशानियाँ, वो दूर हों। जैसा कि आप जानते हैं कि 2000 साल पहले या उन वक्तों में बनी इसराइल के अंदर या उनके आसपास के गांव थे, आसपास के जो शहर थे, आसपास के जो ममालिक थे, उनके अंदर कसरत से जो अब्लिसी कुव्वतें काम करती थी, लोगों को बीमार करती थी, लोगों को परेशानी में लेके आती थी, लोगों के अंदर परेशानियों का सबब पैदा होता था, लोगों को मिर्गियाँ पड़ती थी, लोगों के जिस्म टेढ़े कर दिए जाते थे, लोगों के अंदर तरह तरह के मसले मसाइल होते थे। ये कौन करता था? या अब्लिसी कुव्वतें करती थी। और वहाँ उन ज़मानों में बहुत सारे ऐसे जादूगर, बड़े बड़े जिन्नात निकालने वाले बड़े बड़े ऐसे लोग थे, जादूगर थे, और बाल की पूजा होती थी, तरह तरह से पूजा करते थे। तो भी इन लोगों को उनको शिफा नहीं मिलती थी, वो फिर भी परेशानी में मुब्तला होते थे। 39 आयत यानी 39 आयत का मुताला करेंगे। और जब वो तमाम गलील में उनके इबादत खानों में जा का मनादी करता और बदरू निकालता रहा। अच्छी तो यीशु उनके इबादत खाने किसके थे? ये इसराइलियों के थे, इसराइलियों के इबादत खाने थे, ये टेम्पल थे। उनके घरों के अंदर, उनके इबादत खानों के अंदर बदरुएं बोलती थी, बदरुएं निकलती थी, लोगों के अंदर बसेरा कर रही होती थी। अच्छा तो जैसे कि यहाँ पे साफ लिखा है कि यीशु जब वो उनके इबादत खानों में जाते थे तो लोगों के अंदर अब्लिसी कुव्वतें होती थी, उनको निकालते थे। इबादत खानों में, टेम्पल्स में यहूदी अब्लिसी कुव्वतों पर हाथ डाल ही नहीं सकते थे, उनको निकाल ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो बुरे काम करते थे और खुदावंद की वो सच्ची परस्तिश नहीं करते थे। वो मुंह से तो बड़ी मीठी खूबसूरत बातें करते, लेकिन उनके अंदर जो थी, जो मकारी थी, उनके अंदर वो बुरी बातें थी। दुनिया में कोई भी इंसान, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, दुनिया में कोई भी इंसान, पासवान हो, बड़े से बड़ा, या किसी भी सिस्टम के अंदर हो, किसी भी बात के अंदर हो, जो बुत परस्ती में, जादूगरी में, बुरी बातों में पड़ा हुआ है, वो कभी भी अब्लिसी कुव्वतों को निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि वो अब्लिसी कुव्वतें तो उसी की होती हैं, क्योंकि वो खुद अब्लिसी कुव्वतों के
ہی کام کرتے ہیں، کیونکہ وہ ابلیسی قوتوں کے وہ کیسے کام کرتے ہیں؟ فور ایگزامپل ابلیسی قوتیں کیا چاہتی ہیں؟ شیطان کیا چاہتا ہے کہ میری پرستش کرے. اگر وہ ان کی پرستش کرتے ہیں، اگر ان کی پرستش کرتے وہ انہی کو نکال دے تو وہ ان کی تو بادشاہی ختم ہو جائے گی، ان کا سارا سسٹم ختم ہو جائے گا. وقتی طور پر کچھ حاصل جمع ہوتا تھا، لیکن وہ چیزیں انہی کے جسم کے اندر ہی رہتی تھی، ان کو گڑبڑ کرتی، ان کو چکر دیتی تھی، ان کو بڑی طریقے سے کرتی، کیونکہ کلام مقدس بھرا پڑا ہے کہ بنی اسرائیل یہ کام نہیں کر سکتے تھے. آپ جب نیو ٹیسٹمنٹ میں غور کریں گے، یسوع کے شاگرد جہاں سے گزرتے تھے ابلیسی قوتیں چلا اٹھتی تھی. پالوس رسول جس گلی سے گزرتے تھے ابلیسی قوتیں چلا اٹھتی تھی. وہ جادوگر جہاں بیٹھے ہوتے تھے ان کے کاروبار ڈیڈ ہو جاتے تھے، اس لیے کہ وہ ابلیسی قوتیں جانتی تھی کہ یہ ان کے اندر نور بول رہا ہے، ان کے اندر یسوع بول رہا ہے، ان کے اندر یسوع کا خون بول رہا ہے. وہ گھبرا جاتی تھی، پریشان ہو جاتی تھی. تو یہ صرف وہی لوگ جس یسوع کے سارے شاگرد کبھی کسی بت کے آگے کبھی نہیں جھکے. انہوں نے یہی تعلیم دی، بتوں کے آگے نہیں جھکنا، کسی غیر معبود کے آگے نہیں جھکنا، کہ زمین کے خدا کے آگے نہیں جھکنا، زمین کے اندر زمین کے اوپر کسی کا بت بنا کے اس کے آگے نہیں جھکنا. جو لوگ ایسا کام بت بنا کے اس کے آگے جھکتے ہیں، اس کے عبادت کرتے ہیں، وہ کبھی بھی کسی ابلیسی قوت پر حاوی ہو ہی نہیں سکتے. کیونکہ ابلیسی قوتیں تو وہ جانتے ہیں یہ تو ہم جیسے ہیں، یہ ہمیں کیسے نکالیں گے، کیونکہ یہ تو خود ہماری پوجا کرتے ہیں، خود ہمارے آگے جھکتے ہیں. تو وہ کبھی بھی ان سے ابلیسی قوتیں نہیں نکلتے. اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے ایک اور آیت کا مطالعہ کرتے ہیں کلام مقدس میں سے، یسایہ 50 باب اس کی 4 آیت کا مطالعہ کریں گے. یہ یسوع کے حق میں یسایہ نبی کے منہ میں خدا نے کیا کلام ڈالا، یہ آپ کے سامنے یہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں. خداوند کے پاک کلام سے پڑھیں گے. یسایہ 50 باب اس کی 4 آیت کا مطالعہ کریں گے. خدا نے مجھ کو شاگردوں کی زبان بخشی تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلے سے کس طرح تھکے ماندوں کی مدد کروں. وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے، میرا کان لگاتا ہے تاکہ شاگردوں کی طرح سنوں. یہ یسایہ نبی اپنے صحیفوں میں خداؤں کی طرف سے جو میسج ہے یہ یسوع کے لیے ہے. یسوع نے ہر ایک کی بات سنی، غریب کی بات سنی، بڑوں کی بات سنی، امیروں کی بات سنی، اور حاجت مندوں کی بات سنی، لولے لنگڑوں کی بات سنی، بیماروں کی بات سنی، بھوکھوں کی بات سنی، ہر طرح کے لوگوں کی بات سنی. یہی کلام مقدس میں مرقوم ہے. یسوع ہر ایک کی بات سنتا ہے. آپ بھی اگر یسوع کو پکارے، یسوع ہماری آپ کی بات سنے گا. اگر ہم اپنے دل سے جان سے اسے پکارے تو یسوع ہماری بات سنتا ہے. ہمیں پکار کر یسوع سے اپنی درخواستیں پیش کرنی چاہیے تاکہ وہ ہماری بات سنے، کیونکہ یسوع آیا ہی اس لیے تھا دنیا میں بات سننے کے لیے. یسوع آیا ہی اس لیے تھا کہ خدمت کرنے کے لیے. یسوع آیا ہی اس لیے تھا کہ لوگوں کو شفا دینے کے. یسوع آیا ہی اس لیے تھا کہ لوگوں کو شیطان کے چنگل سے آزاد کرنے. ہمیں اس غلامی سے آزادی چاہیے جو پوری دنیا شیطان کی غلامی میں پڑی ہوئی ہے. اس سے ہمیں چھٹکارا چاہیے. چھٹکارا یسوع کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے مرکز پہلا باب اس کی 40 آیت کا مطالعہ کریں گے. اور ایک کوڑی نے اس کے پاس آ کر محنت کی اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس سے کہا، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے. عزیزو، یہاں پر کوڑی نے کیا کیا؟ کوڑی نے خداوند سے درخواست کی، یسوع کے سامنے درخواست کی، گھٹنے ٹیک کر اس کے آگے سوال رکھ دے، اگر تو چاہے تو مجھے شفا دے، مجھے پاک صاف کر. کیونکہ عزیزو، یہ جو کوڑ کی پرابلم ہے، کوڑ کا جو بیماری ہے، یہ ناپاکی کی حالت میں آتی ہے، جسم کو ناپاک کر دیتی ہے، جسم سے پس نکلتی ہیں، وہ ایسے ناسور بن جاتے ہیں، وہ اس کے زخم ٹھیک نہیں ہوتے. وہاں اس زمانے میں جن لوگوں کو کوڑ ہوتا تھا ان لوگوں کو شہر سے باہر نکال دیا جاتا تھا
اور شہر کے اندر نہیں رہنے دیا جاتا تھا تاکہ کسی کو ناپاکی نہ جائے، کسی کے اوپر کوڑ نہ ٹھہر جائے۔ یہ ان کو الگ ہی کھانا دیا جاتا تھا۔ یہ بڑے مشکل حالات تھے کہ جب ان لوگوں کے ساتھ ایسے ہو جاتا تھا، وہ ناپاک ہو جاتے تھے۔ اگر ہمارا آپ کا جسم کسی طرح سے ناپاک ہو تو وہ اس کو پاک کرنے کے لیے یسوع کو پکارے، یسوع سے فریاد کرے، یسوع کے سامنے گھٹنے ٹیکے، یسوع سے کہے مجھے پاک صاف کر، یسوع کو کہے مجھے شفا بخش، تو وہ آپ کو شفا بخش سکتا ہے، وہ بخشتا بھی ہے۔ اور بہت سارے دنیا میں لوگ شفا لیتے ہیں، جیسا کہ ابھی ہم جب غور کرتے ہیں پوری دنیا کے اوپر 15 بلین لوگ ایسے ہیں جو تھرڈ ورلڈ میں لوگ ممالک ہیں، جو تھرڈ ورلڈ کے مالک، وہاں پر کوڑ ہے، یعنی کہ بہت تعداد میں لوگوں میں کوڑ ہے۔ وہ یسوع کو پکارتے نہیں ہیں، وہ یسوع سے مدد نہیں لیتے، یسوع کو کہتے نہیں ہیں کہ ہمیں شفا دے۔ اگر وہ یسوع کا نام لے کر اپنے گھٹنے ٹیک کر یسوع کو کہتے، وہ کوڑ جاتا رہے گا۔ کوڑ کوئی ایسی بڑی پرابلم، لوگوں کو کینسر ہوتے ہیں، کینسر ختم ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ یسوع نے مردوں میں واپس جان ڈال دی۔ تو یہ کوڑ کیا چیز ہے؟ صرف یسوع کو پکارنے کی ضرورت ہے۔ آپ جب بھی کسی پریشانی میں ہو تو یسوع کو پکارے، یسوع کے خون کو پکارے، یسوع کو بڑی بلند آواز سے آواز لگائے کہ یسوع ہیلپ کر، یسوع ہماری مدد کر، یسوع ہمارے جسم کو بحال کر، ہماری ہڈیوں کو بحال کر۔ تو یسوع آپ کی ہڈیاں، آپ کے جسم بحال کرنے کی قوت رکھتا ہے، اور کرتا تھا اور کرتا ہے، اور جو لوگ پکارتے ہیں دل سے ان کی خداوند سنتا ہے۔ اب آج کی کتاب میں سے ایک آیت کا مطالعہ کریں گے، بعد 14 باب اس کی 13 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ اور اس برک و مقدس میں اس جگہ ذبح کریں جہاں خطا کی قربانیاں اور شوق کی قربانیاں کے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، کیونکہ جرم کی قربانی خطا کی قربانی کی طرح کا حصہ ہے، حصہ ٹھہری وہ نہایت مقدس ہیں۔ عزیزو، یہاں پر جو بات خاص غور کرنے کی، بنی اسرائیل کیا کرتے تھے؟ ہر سال قربانیاں کرتے تھے، جرم کی قربانیاں یعنی گناہ کی قربانیاں۔ پورا سال گناہ کرتے تھے، وہ رائٹ وے پہ گناہ کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ سال بعد ہم قربانی دیں گے، ہمارے گناہ جاتے رہیں گے۔ وہ اپنے گناہوں سے باز نہیں آتے تھے۔ ان کے پاس آپشن تھا کہ ایک سال بعد وہ بکرے کو، بیل کو، بھیڑ کو، کسی کو قربان کرے، کمریوں کو، کسی کو بھی قربان کرے، ہمارے گناہ جاتے رہیں گے۔ لیکن خداوند نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے خداوند بیزار آ چکے تھے بنی اسرائیل سے کہ یہ ہر سال اسی طرح گنونے کام کرتے ہیں، گندے کام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، لوگوں کا حق کرتے ہیں، تو بعد میں اپنی قربانی دے کر سارے گناہ معاف کروانے کی یہ ان کی رسومات کرتے ہیں۔ خداوند نے یسوع کو بیٹا، روح القدس، اپنا بیٹا زمین پر بھیجا تاکہ وہ سارے سسٹم کو چینج ہو۔ ابھی آپ دیکھ لیں 2000 سال سے بھی زیادہ بنی اسرائیل میں قربانی نہیں ہوئی۔ اس لیے نہیں ہوئی کہ انہوں نے یسوع کو قربان کیا۔ یسوع نے اپنی قربانی خود دی، یسوع نے ہمارے لیے، آپ کے لیے، دنیا کے لیے قربانی دی، تاکہ وہ مقدس آسمان اور زمین کا کل اختیار یسوع کے پاس ہے۔ یسوع جسٹس کرنے والا ہے، یسوع عصا سے، لوہے کے عصا سے اس پلانٹ پر، اس دنیا پر سلطنت کرنے والا ہے۔ یسوع واپس آنے والا ہے، یسوع نے سلطنت کرنی ہے۔ جتنے گنونے لوگ ہیں، گنونے باتیں ہیں، شیطان ہیں، ہر چیز کو باندھ دیا جائے گا، ختم کر دیا گا۔ یسوع کی سلطنت کی انتہا نہ ہوگی۔ ساری قومیں، دنیا کے سارے لوگ یسوع ہی کو پکاریں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، کلام مقدس میں اسی طرح لکھا ہے۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے مرکز پہلا باب اس کی 41 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ اس نے اس پر ترس کھا کر ہاتھ بڑھایا اور اسے چھو کر اس سے کہا، میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا۔ یسوع نے اس کو آنسر کیا، اس کو چھوا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جائے، کیونکہ اس نے فریاد لگائی، اس نے کوشچن یسوع کے آگے رکھ دیا کہ تو اگر چاہتا ہے تو میں پاک صاف ہو جاؤں۔ تو یسوع نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا، تو اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو جا۔ تو جسم اس کا پاک صاف، اس کا جو جسم تھا نوزادہ بچے کی طرح پاک صاف، نرم، ملائم ہو گیا۔
تو یہ ساری باتیں دنیا میں ایسے پھیل گئی، آگ کی طرح پھیل گئی، اور وہ بھاگتا ہوا، اٹھتا ہوا، نعرے لگاتا ہوا بھاگا پھرا اور اپنے لوگوں کو اسے بتانا شروع کیا کہ میں پاک صاف ہوں، میرا کوڑ جاتا رہا، میرے اندر سے ساری پریشانیاں جاتی رہی، اب میں پاک ہوں، مجھ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں اپنے بچوں کو حق کر سکتا ہوں، اپنے بچوں کو اٹھا سکتا ہوں، اپنے گھر والوں میں بیٹھ کر کھانا کھا سکتا ہوں۔ کتنی بڑی اس کے خاندان میں بات ہوئی ہوگی، اس نے نہایا دھویا اور اپنے خاندان میں چلا گیا۔ 42 آیت، اور وہ فی الفور اس کا کوڑ جاتا رہا اور وہ پاک صاف ہو گیا۔ فی الفور کا مطلب ہے یک مشت، یک دم، ایک دم۔ یسوع نے جب چھوا، یسوع نے ہاتھ لگایا، وہ اس کا کوڑ جاتا رہا، اس کے زخم بھر گئے، اس کے زخم سے کوئی نہ کیڑا نکلا تھا، اس کے زخم سے نہ کوئی خون نکلا تھا، نہ پس نکلتے، ایک دم پاک ہو گیا، ایک دم صاف ہو گیا، اور وہ کہیں بھی کبھی بھی پاسبانوں کے پاس جا سکتا، کہنوں کے پاس جا سکتا تھا، اور گھر میں جا سکتا تھا، اور عبادت خانوں میں جا سکتا، کیونکہ لوگ اس سے اب نہیں ڈرتے تھے، کیونکہ وہ پاک تھا، وہ پاک ہو چکا تھا۔ تو اسی طرح ہمیں آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو پاک، اپنے دلوں کو پاک، اپنے جسموں کو پاک رکھے، تاکہ ہم خداوند کے سامنے ٹھہر سکیں، اور خداوند سے ہم منت سماجت کر کے اپنے اندر کے کوڑوں کو پاک صاف کریں۔ ہمارے اندروں میں بہت کوڑ بڑے ہوئے ہیں، ان کوڑوں کو پاک صاف کرے۔ وہ کوڑ صرف خداوند یسوع المسیح ہی پاک صاف کر سکتا ہے۔ 43 آیت، مرکز پہلا 43، اور اس نے اسے تاکید کر کے فی الفور رخصت کیا، تاکہ وہ اپنے لوگوں میں چلے جائے۔ یسوع نے تاکید کی اور اس کو رخصت کیا کہ تو جا، اور اس کو تاکید کی۔ 44 آیت میں دیکھتے ہیں، اور اسے کہا خبردار کسی سے کچھ نہ کہنا، مگر جا کر اپنے تائیں کاہنوں کو دکھا، اور اپنے پاک صاف ہونے کی بابت ان چیزوں کو جو موسیٰ نے مقرر کی نظر کر گزران، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ یسوع نے کہا شور نہیں کر، صرف جو قانون ہے، جو کہ بنی اسرائیل میں قوانین ہے، جو کہ جب لوگ کوڑ کے مارے یا اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم صاف ہو کے کاہنوں کو دکھانا پڑتا تھا، اور ان کے مطابق ان کو قربانی کے وہ چیزیں رکھنی پڑتی تھی اور چیزیں دینی پڑتی تھی۔ تو یسوع نے کہا کاہنوں کو دکھا اور ان کو نظر گزران، تاکہ جو موسیٰ کی معرفت کہی گئی ہے، میری معرفت نہیں، موسیٰ کی معرفت کہی گئی، کیونکہ وہ یہودی تھا، وہ بنی اسرائیل کا تھا، کیونکہ وہ اسی طرح تھے۔ بنی اسرائیل میں لوگ طرح طرح کی پریشانیوں میں تھے، اس لیے تھے کہ وہ بتوں کی بھی پوجا، سیم ٹائم بتوں کی پوجا کرتے تھے، سیم ٹائم خدا کا نام لیتے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کا نام اور زمین کے خدا کا نام اکٹھے لینے سے وہ خداوند کیسے برکت دے گا، کیسے ان کو شفا دے گا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ خداوند ان کی دعائیں نہیں سنتا تھا، ان کی گزارشیں نہیں سنتا تھا، ان کی عبادت جو کرتے تھے وہ نہیں سنتا تھا، کیونکہ ان کی عبادت میں وہ جوش نہیں تھا، کیونکہ وہ مکس دعا کرتے تھے۔ سیم ٹائم پر انہوں نے اپنے شہر میں، اپنے ملک میں وہ لوگ بھی رکھے ہوتے جو بتوں کی پوجا کرتے، بال کے بت کی پوجا کرتے تھے، بچوں کو نظر کرتے تھے، بری حرکات کرتے تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ ایسا کرنے سے ہماری زندگیاں آسان ہوگی، لیکن ان کی زندگیاں اور بدتر ہوتی تھی۔ عزیزو، یہ 45 آیت ہے، اس چیپٹر میں 45 آیت ہے، یہ اختتامی آیت ہے، تو یہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ لیکن وہ باہر جا کر بہت چرچا کرنے لگا اور اس بات کو ایسا مشہور کیا کہ یسوع شہر باہر جا کر بہت چرچا کرنے لگا اور اس بات کو ایسا مشہور کیا کہ یسوع شہر میں پھر زہرہ داخل نہ ہو سکے، بلکہ باہر ویران مکانوں میں رہے، اور لوگ چاروں طرف سے ان کے پاس آتے تھے۔ عزیزو، جب یسوع نے اس کو تاکید کی کہ وہ گلیوں میں، بازاروں میں طرح طرح لوگوں کے اندر وہ شور ڈالتا رہا، لیکن اس زمانے میں جو فقی فریسی، کاہن، بڑے بڑے لوگ،
वो जब सुनते थे कि यीशु ने ये काम किया, यीशु ने कोढ़ियों को पाक साफ किया, उनके लिए बड़ा अजीबोगरीब ये माहौल होता है। जैसे कि वो समझते थे कि ये कैसे कर सकते, ये तो हो नहीं सकता, ये तो बीमारी ऐसी, ये ठीक नहीं हो सकते। तो ये तो खुदावंद की तरफ से आए थे और बेटा बन के आए थे, और यीशु ही ये काम कर सकते और कोई काम नहीं कर सकता था। एक और आयत का मुताला करेंगे, लूका 5 बाब उसकी 12 आयत का मुताला करेंगे। और जब वो शहर में था तो देखो, कोढ़ से भरा हुआ एक आदमी यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और उसकी मिन्नत करके कहा कि कहने लगा, आए खुदावा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। अजीजों, ये लूका की किताब के अंदर भी, लूका के बुक के अंदर भी ये लिखा है, क्योंकि डिटेल से लिखा है कि उसने घुटने टेक कर अपना आप को सिजदा किया, सर के बल गिरा और पाँव में गिरा, यीशु के पाँव में गिरा और सिजदा किया कि मुझे पाक कर, कोढ़ से पाक कर। उसने सुन रखा था कि यीशु लोगों को शिफा देता है। तो हमने, आपने और दुनिया ने ये बात सुन रखी है कि यीशु को पुकारने से यीशु हमारी हाजतें दूर करता है, यीशु हमारी बीमारियां दूर करता है, यीशु हमारे परेशानियां दूर करता है, यीशु हमारी बीमारियां दूर करता है, यीशु से कुछ भी पुकारे तो हम पा सकते हैं, बशर्ते कि हम इस कोढ़ी की तरह सर के बल गिरें, घुटने हों और अपनी एप्लीकेशन, अपनी दरख्वास्त कहें कि अगर तू चाहता है तो मुझे पाक साफ कर। यीशु चाहता है कि लोग उससे मांगे और वो कसरत से दे। यीशु कसरत से बरकत देना चाहता है, लेकिन लोग चाहते नहीं हैं। लोग बुतों के पास चले जाते हैं, जादूगरों के पास चले जाते हैं, दूसरी तरह के लोगों के पास चले जाते हैं, शायद इधर से हमें शिफा हो, इधर से हो। यीशु को पुकारे, यीशु आपको शिफा दे सकता है, हमें शिफा दे सकता है। हम यीशु को पुकारते हैं तो यीशु हमारी हाजतें दूर करता है। इसी तरह दुनिया को भी चाहिए कि उनको परेशानियों में, किसी किस्म की परेशानी, फाइनेंशियली परेशानी है, कारोबार की परेशानी है, किसी तरह की परेशानी, यीशु को पुकारे, यीशु आपकी परेशानियां दूर करेगा। अजीजों, जैसे कि दुनिया के हालात चल रहे हैं, दुनिया में बहुत बेचैनी है, दुनिया में बहुत गड़बड़ हो रही है, तो ये सारी बातें यीशु के आने की निशानियां हैं। तो उसे सिजदा करना चाहिए, खुदावंद यीशु मसीह को वो पुकारना चाहिए और कलाम मुकद्दस पर गौर करना चाहिए, ताकि हमें यीशु की समझ लगे। ये जो दौर है, नेट का दौर है, नेट के दौर में किसी भी लैंग्वेज में बाइबल को डाउनलोड करें, बस पे, ट्रेन पे, जहाज़ पे, चौराहों पे, जहाँ कहीं भी बाइबल, उर्दू बाइबल, फ्रेंच बाइबल, किसी किस्म की बाइबल को आप डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। आपको सेह भी मिलेगी। बाइबल तब्दील करती है, कभी नहीं तब्दील होती। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मेरे चोदन नेशन को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें।